الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کا چوتھا رکوع ہم نے گزشتہ ہفتہ اس کا مطالعہ مکمل کیا تھا، بلکہ 5ویں رکوع کی بھی 2 آیات۔ 2 چیزوں کا تعلق پچھلے درس سے ہے۔ ایک تو ہمارے اس درس میں جو شریک ہوتے ہیں ایک صاحب، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور وہ سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہماری پچھلی مرتبہ کے درس کا موضوع تھی کہ ان الذین یکذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور استکبار اختیار کیا، تکبر اور گھمنڈ، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخیاط، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ اس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ کسی ایسی شے کو معلق کر دینا کسی ایسی شے کے ساتھ کہ جو بالکل ناممکن ہو، جس کا کہیں دور دور تک امکان نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ سوئی کا ناکہ جو ہے وہ آج کے دور میں بھی وہی تھا جو آج سے 1500 برس پہلے تھا۔ اونٹ کی جسامت اتنی ہی اس دور میں تھی جتنی آج ہے، لہذا یہ بات ناممکن الوجود ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا اپنے مواعظ میں سے، ایک پہاڑی کا وعظ ہے یا کوئی اور وعظ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ کسی دولت مند کا خدا کی خدائی میں داخل ہو جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ جو ہمارے شریک درس تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہاں دولت مند جو ہے وہ تو ایک عمومی اصطلاح ہے، ذرا حالانکہ یہ معاملہ تو نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دولت مند شخص تھے، متمول ترین اشخاص میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور جب بھی کوئی موقع آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکار آئی کہ نکالو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا روپیہ پیسہ مال خرچ کرو، تو بے دریغ خرچ کیا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں دولت مند کی اصطلاح جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو وعظ ملتے ہیں بائبل میں، اس میں تو یہی الفاظ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ کسی دنیا پرست انسان کا اللہ کی خدائی میں داخل ہو جانا، آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دینا اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا کہ کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ دوسری بات کہ جس کا تعلق بھی پچھلے ہی درس سے ہے، میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جس میں عذاب قبر کا ذکر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے قریب آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ حاصل کرو، پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ تو ایک ہمارے شریک درس انہوں نے بہت سی باتیں میرے سامنے رکھی، اچھا خاصا مضمون تھا ان کا کہ عذاب قبر گویا کہ وہ تو پھر اس کی کوئی تعویل کیسے کریں گے؟ ایک شخص ہے کہ جو کہیں سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیاں اسے کھا پی گئی، اس کے لیے عذاب قبر کیسا ہوگا؟ ایک شخص ہے کہ جسے درندوں نے کہیں چیڑ پھاڑ کر دیا، کوئی حصہ کوئی لے گیا، کوئی حصہ کوئی لے گیا، اس کو تو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح خاص طور پر ہندوؤں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جسم کو جو ہے وہ بھسم کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، قبر کا کوئی وجود نہیں۔ اصل میں عذاب قبر جو ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، اس کا تعلق عالم تکوینی سے ہے۔ اب یہ کیفیات کیسی ہوتی ہیں؟ جس شخص کو قبر نصیب نہیں ہوئی اس کے لیے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، اور خاص طور پر بھی وہ اقوال اور احادیث جو اپنی سند کے اعتبار سے مستند ترین ہیں،
کہ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضور نے اگر فرمایا ہے کہ قبر بھینچتی ہے اور اتنا بھینچتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں جو ہے دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ پھر صحیح روایات میں ہے کہ حضور کہیں گزر رہے تھے اور قبرستان میں سے کسی قبر پر آپ نے دیکھا، وہاں کھڑے ہو گئے، طلب کیا گیا کہ یہ قبر کس کی ہے، معلوم ہوا ایک نوجوان تھا، تو حضور نے فرمایا اس پر تو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اپنی والدہ کا بہت نافرمان تھا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے کہا کہ اگر تو تم اسے معاف کرتی ہو تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے سہولت کا ہوگا، ورنہ یہی قبر جو ہے اس کے لیے جہنم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ان احادیث کی موجودگی میں عذاب قبر کا بالکلیتاً انکار کر دینا یقیناً کسی طرح بھی، جسے آپ کہیے کہ حکمت کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہیں قبر نہیں ملی، جو کہیں جو ہے کہیں فضا میں تحلیل ہو گئے، کہیں مچھلیوں نے کھا لیا، ان کے ساتھ جو اللہ معاملہ کرے گا ان کو اس کے حال پر چھوڑیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو میرے سامنے سکیڑ دیا اور میں نے اپنی نگاہوں سے اس کے مشرق اور مغرب سب دیکھ لیے۔ اب ظاہر ہے کہ زمین جب سکڑی ہوگی تو انسان منطقی طور پر ممکن ہے یہ سوال کرے کہ انسان اتنا بڑا ایک وسیع قطع ارضی ہے، اگر اس کے سکیڑ دیا جائے تو انسان جو اس کے اوپر موجود ہے ان کا کیا بنا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں وہی بات ہے عالم غیب سے متعلق ہے۔ اصل میں ایمان جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب میں رہتے ہوئے ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ چھو کر محسوس کیا، لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے ہمارا عذاب قبر کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ان آیات کی طرف کہ جو آج ہمارا موضوع درس ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اس آیت سے ما سبق جو آیات تھی ان میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اور خاص طور پر وہ آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ جہنم میں جو وہاں موجود ہوں گے اپنے بعد میں آنے والے جو ہے ان پر لعنت کریں گے، اور بعد میں آنے والے پہلے والوں پر لعنت کریں گے، اور وہ دونوں کہیں گے کہ ان کے لیے دگنا عذاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ گویا کہ جو پہلے سے موجود جماعت ہے وہ اپنے بعد جو آنے والی جماعت ہے، یہ بعد میں آنے والی جماعت ان پر لعنت کرے گی، اور یہ بعد میں آنے والی جماعت کے بعد میں جو آنے والے وہ ان پر لعنت کریں گے۔ لہذا فرمایا گیا تھا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ ہر ایک کے لیے جو ہے دوہرا عذاب ہے، اس لیے کہ یہ خود بھی گم کردہ راہ تھے، گمراہ تھے، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے کو گمراہ کیا۔ یہ ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، بڑے بڑے لیڈران کرام تھے جنہوں نے گمراہ کیا تھا، بڑے سنہری خواب دکھائے تھے، بڑی حسین جو ہے تمنائیں آرزویں ان کے دلوں میں پیدا کی تھی، لیکن یہ کہ جب معاملہ ہوگا جہنم میں، تو جہنم میں جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں ملیں گی تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گی۔ اس پس منظر میں اب اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں کسی جان کو مکلف کرتے مگر اس کی وسعت پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے فضل کا بہت بڑا ظہور ہے۔ جنت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جب تک کسی شخص کے اعمال جو ایک خاص مقدار تک نہیں پہنچیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک شخص ہے جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ اگر 1000 روپیہ کہیں کسی کو صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے تو اخراجات کا معاملہ ہی ہزاروں لاکھوں میں ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کی جو مفلس ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں دیا ہے، تنگ دست ہے، وہ اگر 5 روپے بھی اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا 5 روپے جو ہے اس کروڑ پتی کے 1000 یا 1,00,000 روپے سے بھی سبقت لے جائیں۔ اور اس کی تو گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو گھر میں جتنا سامان تھا اس کا نصف جو ہے حضور کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، اس لیے کہ نفیر عام تھی، یہ بہت سخت مرحلہ درپیش ہے، جو شخص جتنا دے سکتا ہے وہ دے۔ حضرت ابوبکر گھر گئے ہیں اور جو جھاڑو پھیر کر جو کچھ بھی تھا لا کر حضور کی قدموں میں ڈال دیا۔ اس موقع پر ایک انصاری صحابی تھے کہ جو یہودی کے ایک باغ میں ساری رات محنت کی ہے، صبح کھجوروں کا ایک توڑا اس نے اس کے حوالے کر دیا، چند کھجوریں اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ دی اور پھر یہ بقیہ کھجوریں حضور کی خدمت پہ لا کر پیش کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ اس توڑے کو اس ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں ان کھجوروں کی وقت اس پورے ڈھیر سے زائد ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، اصل شے کیا ہے؟ وہ ایمان اور تقوی۔ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس موقع پر 300 اونٹ دیے تھے ان میں ایمان اور تقوی کی کہیں کمی تھی، لیکن جسے اپریسیشن کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی مقدرت ہی اتنی تھی، ایک مفلس شخص ہے، تنگ دست شخص ہے، اپنے جسے آپ کہیے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر وہ 5 روپے جو ہے کہ اللہ کے رستے میں دے دیتا ہے، تو اس کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں جو ہے تو لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مکلف ہوگا انسان تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ ایک شخص ہے کہ جس نے شعور کی آنکھ ہی کھولی ہے انتہائی مادہ پرست گھرانے کے اندر، انتہائی گمراہی کے رستے پر چلنے والے گھرانے پہ، اب اس کے ساتھ جو مواخذہ ہوگا اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کہ جس نے آنکھ کھولی ہے تو انتہائی دیندار گھرانہ تھا۔ اب فرض کیجئے کہ یہ دوسرا شخص جو ہے یہ تو کہیں ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور پہلا شخص جو ہے اس کے اندر وہ تلاش حق موجود تھی اور وہ حق تک پہنچ گیا، زمین و آسمان کا فرق۔ تو گویا کہ یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ پیش نظر رہنے چاہیے۔ کسی شخص کو اللہ نے کتنی ذہانت دی ہے، کتنی سمجھ دی ہے، اس نے دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے۔ ایک شخص دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکا، گویا کہ وہ ممکن ہے اللہ کے پاس جا کر کوئی عذر پیش کر سکے کہ اے پروردگار میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تھا، اس لیے کہ اس نے تو الف بے بھی نہیں پڑھی۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس نے دن رات ایک کیا دنیاوی تعلیم کے لیے، اور پھر یہ کہ کیسی کیسی اس نے جو ہے اس میں اس کی ڈگریز حاصل کی ہیں، اس کے پاس تو یقیناً کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ وہ اگر نہیں پڑھ سکا تو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکا۔ تو لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہوں گے کہ جو اصحاب جنت ہیں، جو جنت والے ہیں، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نکال لیں گے۔ نزع کا معنی آتا ہے کسی شے کو کھینچ لینا، عالم نزع، جبکہ انسان کے جسم میں سے اس کی روح کھینچی جاتی ہے، وہ نزع کا عالم ہے۔ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان اہل جنت کے سینوں میں سے وہ چیز کھینچ لیں گے کہ جس کا تعلق کسی درجے میں غل کے ساتھ ہے۔ غل کہتے ہیں حسد کو، کوئی کسی کے خلاف اگر کوئی کینہ ہے، کسی قسم کے کوئی اگر منفی جذبات ہے، یہ غل کہلاتا ہے، جو پوشیدہ ہے۔ کوئی شخص ممکن ہے کہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ان جذبات کی عکاسی نہ کر رہی ہو، لیکن دل کے اندر دغدغہ ہے۔ کوئی شخص مل تو رہا ہے آپ سے لیکن دل میں آپ کے خلاف اس کے اندر ایک مغایرت موجود ہے، کسی درجے میں کوئی حسد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک شخص کو فضیلت دی ہے بعض اعتبارات سے دوسرے شخص پر، تو جس کو نہیں دی اب اسے نہیں چاہیے کہ ان چیزوں ہی کی تمنا کے اندر جو ہے وہ کرتا رہے اور حسد کرتا رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی کو بہت اچھی شکل و صورت دے دی، کسی کو ذہانت اور فطانت بہت دے دی، کسی کو دنیاوی مال و اسباب بہت دے دیا۔ تو یہ چیزیں جن کا تعلق ظواہر کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا پیمانہ ہے، جس کو دی ہے ممکن ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ جس طرح دولت مند کا حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ میں نے آپ کے سامنے جملہ بھی رکھا تھا کہ اللہ کی خدائی میں اپنے آپ کو دے دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کو اللہ نے کچھ ناپ تول کر دیا ہے، اس کی چادر کم ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر رکھے اور وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق برقرار رہے۔ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے کھینچ لیں گے ان کے اگر ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی غل ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے اقوال جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہیں، کہ یہ آیت جو ہے مصداق ہے میرے، حضرت علی اپنے بارے میں، پھر حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عثمان ہیں، میرے عثمان طلحہ اور زبیر کے بارے میں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو بعد میں ہوا، حضرت عثمان کا تو پہلے ہو چکا، لیکن ان کے درمیان کسی درجے میں جو ہے ایک معاملہ مغایرت کا ہو گیا تھا، کوئی تعویل کے اعتبار سے۔ لہٰذا اگر ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر کسی درجے میں کوئی منفی جذبات ہیں، تو گویا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے ان تمام منفی جذبات کو کھینچ کر نکال لے گا۔ غل اصل میں اس شے کو کہتے ہیں۔ ایک اور تعبیر بھی کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں بہت سے درجات ہیں، اور یہ قول آپ حضرات کے علم میں ہوگا، بارہا میں نے سنایا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسا کہ ہم زمین پر دیکھ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنا گویا کہ فصل ہے جنت میں درجات کے اعتبار سے۔ تو ممکن ہے کہ نچلے درجے کے جنتی کے دل میں اوپر والے درجے کے جنتی کے لیے کہیں غل کے جذبات ہوں۔ ایک حسد تو ہو سکتا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا حسد جو ہے حرام شے ہے سوائے دو اعتبارات سے۔
ایک وہ شخص جسے اللہ نے دولت دی اور وہ اللہ کی دیے ہوئی اس دولت کو جو ہے راہ خدا میں لٹا رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور علم سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ ان دو معاملات میں اسے بھی آپ حسد نہیں کہیں گے، بلکہ وہ غبطہ کہلاتا ہے، گویا کہ رشک، گویا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو زیادہ دیا ہے اور آپ کے دل میں اگر جذبات ہیں تو رشک کے جذبات ہیں۔ اور مثبت بات کیا ہوگی کہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ اے پروردگار مجھے بھی اس تک پہنچا دے، مجھے بھی دے، اور تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں جو ہے تیری دی ہوئی دولت کو تقسیم کروں یا تیرے دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچاؤں، ان کو سیراب کروں۔ تو غل اس اعتبار سے بھی اس کا مفہوم ہے کہ نچلے درجے کے جنتی کے دل میں اگر کہیں اوپر والے درجے کے جنتی کے لیے کہیں کوئی جذبات جو ہے رشک کے ہیں، کوئی حسد کے جذبات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان جذبات کو بھی ختم کر دے گا۔ صاحب ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ایک حدیث جس میں حضور نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے کے ساتھ ہی دو چشمے رواں ہوں گے، ان میں سے ایک چشمے کا پانی جب اہل جنت پئیں گے تو ان کے دل بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے، اور اپنے جنتی بھائی کے لیے اگر اس دنیا میں کوئی کدورت تھی بھی ان کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ اس کدورت کو اور اس غل کو ان سے دور فرما دے گا۔ ایک دوسرے کے لیے انتہائی ہمدردی کے جذبات، ناصحانہ جذبات۔ اور دوسرے چشمے کا پانی جب اہل جنت پئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے گا کہ جو ان کے چہروں کو بہت منور کر دے گا، جس سے وہ گویا کہ دور ہی سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کا جنتی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ غل کا لفظ جو ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، وہ پوشیدہ جذبات، منفی جذبات جو کسی شخص میں کسی دوسرے کے لیے ہوتے ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ان جذبات کو ختم کر دے گا مسلمانوں کے لیے، اگر اس دنیا میں کوئی جذبات تھے بھی کہ جس کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور واقعتاً یہ تو وہ ترانہ حمد ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی اعتبار سے بھی کسی خیر کی، کسی نیکی کی توفیق میسر آئی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ارزانی ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ کلمات ہیں جو صحیح عکاسی کرتے ہیں اس کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل حمد، کل تعریف، کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی ہے کہ آج یہ نیک کام میرے ہاتھوں جو ہے وہ جو ہے معاملہ ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اس خیر کی طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ لیکن اس کا بتمام و کمال اطلاق ہو رہا ہے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، گویا کہ ہدایت کا جو آخری درجہ تھا، سورہ فاتحہ میں ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہے پروردگار ہم تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں، وہاں ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی رستہ دکھا دینا ہے، پروردگار ہمیں دکھا دے سیدھی راہ، یہ بھی ترجمہ ہے، اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، یہ دوسرا درجہ آ گیا ہدایت کا، اور ہمیں ہماری منزل مراد تک پہنچا دے۔ یہ منزل مراد کیا تھی؟ یہ اللہ کی رضا تھی، یہ جنت تھی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، گویا کہ ہدایت جو ہے اپنے تمامی شان کے ساتھ یہاں موجود ہے کہ اس اللہ کے لیے تمام شکر اور تعریف اسی کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے آج ہمیں اس جنت تک، اس ہماری مراد تک پہنچا دیا جو ہماری منزل مراد تھی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے رہنمائی فراہم نہ کرتا۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو توفیق ملتی ہے تو من جانب اللہ ہے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ بدو آتے تھے حضور کے سامنے اور آ کر اپنے ایمان اور اسلام کی دھونس جماتے تھے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، وہاں جواب دیا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام جیسی دولت عطا فرما دی، بجائے یہ کہ انسان اپنے بارے میں متکبرانہ شان اور جو ہے وہ احسان مندی والی شان جو ہے وہ استعمال کرے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ یہ بدو آ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اسلام اور احسان کا، اسلام اور ایمان کا احسان آپ پر دھر رہے ہیں، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے ایمان اور اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز راہ یاب نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رستہ نہ دکھاتا۔ مولانا اصلاحی نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے کہ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، گویا کہ ایک شخص ہے جو بہت بڑے طویل سفر کے بعد، بہت پرصعوبت سفر تھا، یہ زندگی کا سفر جو ہے 50 60 70 80 برس جو آسان تو نہیں ہے، ایک ایک لمحہ جو انسان گزار رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب وہ گزر جاتا ہے تو قصہ پاری نہ ہو جاتا ہے،
اور آنے والا وقت ابھی دور ہے، لیکن ہر لمحہ جو انسان گویا کہ حال کی کیفیت میں ہے، وہ کسی بیمار شخص سے پوچھ کر دیکھ لیے کہ اس کی تکلیف جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور کس طرح اس کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال بڑا پرصعوبت شخص کی یہ سفر ہے جس میں بہت طوالت بھی ہے، تو مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جو ہے بہت طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر ایک سائے آف ریلیف لیتا ہے، فرض کیجئے کوئی پہاڑ کی چوٹی ہے، کسی شخص کو وہاں تک پہنچنا ہے، اب رستہ بہت ہی مشکل ہے، بہت پرصعوبت ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچ جائے گا اپنی منزل تک، اب جو ریلیف اس کو ملے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اب اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہی کیفیت کسی درجے میں ان کی بھی ہوگی۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے تھے حق بات لے کر۔ گویا کہ آج تو جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا نا، آج تو جنت کی تمام نعمتیں، وہاں کی بہتی ہوئی الفاظ جو ہے اس میں مفسرین لے کر آئے ہیں، جہاں ان دو چشموں کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ بھی ہے کہ وہ چشمے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اس میں ہر پتھر جو ہے وہ ہیرے کا اور زمرد کا ہوگا، اور اس سے اس طرح روشنی پھوٹ رہی ہوگی کہ جس کا آپ اس دنیاوی، جسے حضور نے فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کسی حسین سے حسین منظر کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ بھی تصور کسی درجے میں کوئی ریشو پروپورشن جنت کے مناظر کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری بات جو ہے عقل تک پہنچانے کے لیے الفاظ وہی استعمال کیے جاتے ہیں جو ہماری عربی زبان میں یا اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ پتھر جو ہیں وہ زمرد کے ہوں گے، موتی کے ہوں گے، ہیرے کے ہوں گے، جن سے نور اور روشنی جو ہے وہ پھوٹ رہی ہوگی، اور جس ظاہر ہے کہ جس چشمے کے تہہ میں ایسے پتھر ہوں تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک رسول ہمارے پاس ہمارے رب کی سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور آج یہ تمام حقائق ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو یہ ندا لگائی جائے گی کہ یہ جنت ہے کہ جس کے اب تم وارث قرار دے دیے گئے ہو۔ بڑا پیارا یہاں اصطلاح استعمال کی ہے قرآن حکیم نے، اس لیے کہ اصل میں جنت کس کے لیے تھی؟ حضرت آدم، حضرت حوا، یہ تو ان سے معاملہ ایک درجے میں خطا کا ہوا تھا، غلطی کا ہوا تھا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا کہ ایک خاص درخت سے منع کیا گیا تھا، اس کا پھل کھا لیا، ورنہ اصلاً یہ جنت جو ہے حضرت آدم، حضرت حوا کے لیے تھی۔ اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں دینے والے ہیں، وہ گویا کہ اپنے باپ آدم کی جنت کے وارث ہیں۔ حضرت آدم بھی وہاں ہیں، یہ جنت اصلاً ان کے لیے تھی، نہ صرف ان کے لیے بلکہ اب آگے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ کہ جو اللہ کے مطیع فرمان تھے، جو اللہ کے اس دیے ہوئے دین پر چلنے والے تھے، جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والے تھے، جو شریعت پر عمل پیرا ہونے والے تھے، ان کے لیے جنت بطور وراثت ہے۔ ان تلکم الجنت اورثتموها، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو۔ یہی بات سورہ مومنون میں بھی فرمائی گئی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ کہ جن کا ذکر پہلی 7 آیات میں کر دیا گیا، جس میں نماز کی پابندی بھی ہے، جس میں ہر لغو بات سے بچنا بھی ہے، جس میں پھر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، پھر جس میں خاص طور پر ذکر ہے جب بھی کبھی وعدہ کر لیں یا کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ آخر میں فرمایا گیا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ کہ جو اصلاً وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جن کو وراثت میں وہ فردوس ملے گی، وہ جنت ہے، جنت نعیم جو ہے ان کو وراثت میں حاصل ہوگی۔ تو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، آج اس جنت کے وارث تم ہو، اور وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے وہ اعمال تھے جو اللہ کو پسند آ گئے، جو اللہ کی فرما برداری والے اعمال تھے، جو اس نیکی کے صراط مستقیم پر چلنے والے ایمان تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے وہ لوگ کہ جو جنت والے ہیں دوزخ والوں کو۔ اب یہاں بھی خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیجئے، جو حضور نے فرمایا کہ نچلے درجے کے جنتی اور اوپر والے درجے کے جنتی میں اتنا بعد ہوگا، اتنا فصل ہوگا، جس طرح کہ ہم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو جنت اور جہنم کے درمیان کتنا فصل ہوگا۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام اصل میں غیبی حقائق ہیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ان تمام حقائق کو ہم تسلیم کریں۔ یہ چیزیں آج ہمارے لیے سمجھنا کتنا آسان ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا بیٹا فرض کیجئے کہ کہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، آج ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس موجود ہیں کہ وہ شخص جو یہاں پاکستان میں ہے، یہ بالکل گلوب کا اپوزٹ پول ہے، اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہا ہے جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔
کمپیوٹر لگا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ بھی کنیکٹڈ ہے اور ساتھ ہی کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ بیٹا جو ہے باپ کی تصویر دیکھ رہا ہے، اپنے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مسکراہٹ دیکھ رہا ہے، کوئی غصہ ہے تو اس کے جذبات بھی دیکھ رہا ہے، اور یہاں باپ جو ہے بیٹے کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے. حالانکہ کتنا بودھ ہے. یہ دنیا کا مواصلاتی نظام، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. انسان تو وہاں تک پہنچ گیا، انسٹرومنٹس اور گیجٹس کے حوالے تھے وہاں تک کہ گویا کہ امریکہ کا صدر بات کر رہا ہے اور پوری دنیا والے اسے یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، ایک ایک اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے تمام جو باڈی لینگویج ہے ان کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کا جو مواصلاتی نظام ہے اس کا کوئی آپ تعین یا کوئی ریشو پروپورشن اس دنیا کے نظام کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. تو اصحاب جنت اور اصحاب النار کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے یہ کیسے ہوگا؟ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو یہاں دی ہے کہ یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے امریکہ میں اس طرح گفتگو کرتا ہے جیسے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. تو وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے. تو اصحاب جنت کہیں گے اصحاب نار سے، جہنم والے سے، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل سچ پایا. ہمارے رب نے ہم سے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری ہدایت پر چلو گے تو میں تمہیں ان انعامات اور احسانات سے نوازوں گا. اور آج وہ تمام انعامات و احسانات ہماری نگاہوں کے سامنے. ہم نے تو اپنے رب نے جو ہمارے سے وعدہ کیا تھا اس کو بالکل سچا پایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تو ذرا بتاؤ کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے آیا اس کو بھی پورا پایا؟ اب یہ وعدہ اس کے برعکس تھا کہ اگر ہماری نافرمانی کرو گے، اگر رسول کی نافرمانی کرو گے، اپنی نفس پرستی اور دولت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، فسق و فرجور اور بغاوت اور طغیانی والا رستہ اختیار کرو گے تو تمہارا انجام وہ ہوگا. جہاں اہل جنت کی نگاہوں کے سامنے یہی معاملہ اہل جہنم کا بھی ہوگا تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم نے تو بالکل سچ پایا اپنے رب کے وعدے، کیونکہ جو ہم سے وعدے کیے تھے اللہ نے پورے کر دیے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تو کیا تم پاتے ہو اپنے رب کے وعدے کو کہ وہ بھی سچ ہے تمہارے ساتھ؟ قَالُوا نَعَمْ. جس طرح اہل جنت کہیں گے کہ ہم نے سچ پایا، اسی طرح اہل جہنم بھی کہیں گے ہاں وہ باتیں بالکل سچ ہیں. یہ جہنم جو ہے اس کی دہکتی ہوئی آگ ہے. وہ بھی کہیں گے اس کے اندر وہ زقوم کا درخت بھی موجود ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے پھل جو اتنا خوفناک ہے، اتنا بدبودار ہے اور اتنا بد ذائقہ ہے کہ جس کا کوئی تصور انسان نہیں کر سکتا. اب یہ تمام چیزیں بھی گویا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور وہ کہیں گے، اہل جنت کو جواب دیں گے قالوا نعم، ہاں ہم نے بھی بالکل سچ پایا، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا تھا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اب لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم سے کام لینے والے تھے. ظالم اگرچہ ناانصافی کرنے والا، کسی پر زیادتی کرنے والا یہ بھی مراد ہے، لیکن اصلاً قرآن حکیم میں یہ ظلم کا لفظ جو ہے شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی کو اللہ کا شریک اور ساجی بنا دینا سب سے بڑا ظلم یہ ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا. یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھایا اور اللہ تک پہنچا دیا، خدائی میں شریک ہے، فلاں بزرگ ہے، اس کا استھان ہے، اس کی قبر ہے، وہاں جاؤ، جا کر حاجت روائی کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی. یہ کیا ہے؟ ایک شخص کو انسان اٹھایا اور اللہ تک پہنچا دیا. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیچے لائے اور انسانوں میں شامل کر دیا، جسے انکارنیشن کہتے ہیں، اوتار کا عقیدہ. اللہ نے اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں حلول کر لیا تھا. ایک جو ہے وہ پورا کا پورا گروہ وجود میں آ گیا تھا جو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کا اوتار سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ذات میں حلول کیا ہوا ہے، اور حضرت علی نے انہیں زندہ آگ میں جلوایا، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس عقیدے سے تائب نہیں ہوئے. وہ کہتے تھے کہ علی جو ہے ہمارا رب ہے، وہ ہمیں آزما رہا ہے اور ہم اس آزمائش میں پورا اتریں گے، اور انہوں نے آگ میں چھلانگیں لگا دی. یہ ہوا ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے. تو ظلم اصل میں کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے. اللعنۃ اللہ علی الظالمین. تو ایک پکارنے والا یہ پکار لگائے گا کہ اب لعنت ہے، اور یہ لعنت ہمیشہ ہمیش کی ہے. اب انہیں اسی جہنم کا ایندھن بننا ہے، وہ لوگ کہ جو ظلم سے کام لینے والے ہیں. یہاں تو اس مکالمے کا ذکر کیا گیا کہ جس کا تعلق عالم آخرت سے ہے، لیکن اس کا ایک مسنہ جو ہے اس عالم ارضی میں بھی وجود میں آیا تھا. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ظاہر مسلم جو ہے یہ صحیح ترین مستند ترین دو کتابوں میں کی ایک کتاب ہے نا، بخاری اور مسلم. اور جو روایت ان دونوں کتابوں میں موجود ہوتی ہے وہ متفق علیہ کہلاتی ہے. گویا کہ اس کی صحت اور اس کی درایت کے بارے میں اب کہیں کوئی جو ہے کوئی شک باقی نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ یوم بدر کے موقع پر جب وہ مشرکین، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، عتبہ بھی شامل تھا، شیبہ بھی شامل تھا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ، ولید شامل تھا،
کہ تمام لوگ موجود تھے، ان تمام کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو جمع کیا گیا تو حضور قریب آئے۔ اسی موقع کا واقعہ ہے کہ حضور نے ابو جہل کی لاش کے قریب پہنچ کے فرمایا تھا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ شخص جو آج میدان بدر میں جو ہے وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح اس کا لاشا پڑا، یہ تو اس امت کا فرعون تھا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا ایک ایک کا نام لے کر، جس میں گویا کہ نام جو اس حدیث میں موجود ہے، عمرو ابن حشام ابو جہل اس کا نام لیا ہے، عتبہ کا نام لیا ہے، ولید کا نام لیا ہے، شیبہ کا نام لیا ہے، اور ایک ایک کا نام لے کر پکارا کہ کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ پورا کیا تھا اس کو پورا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب موجود تھے، تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضور کیا یہ سن بھی رہے ہیں آپ جو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کیا تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا آخر تمہیں معلوم ہو گیا نا، وعدہ وہی تھا، اب تمہاری جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تو تمہارا یہ ڈیڈ باڈی موجود ہے لیکن تمہارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک کا نام لے کر حضور نے فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا یہ لاشیں جو ہیں یہ آپ کی اس بات کو سن رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم سے بڑھ کر سن رہے ہیں۔ گویا کہ یہ تو وہ عالم غیب کی چیز ہے کہ حضور کے یہ الفاظ جو ہیں وہ لاشیں سن رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے لیے تو یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اس موقع پر ان کے جسم میں داخل کر دیا اور انہوں نے اپنے ان کانوں سے، روح کے کانوں سے حضور کی اس آواز کو سنا، جس میں حضور نے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے اسے کہا تھا کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے جانچ لیا نا وہ وعدہ پورا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب جہنم تمہاری جو ہے وہ ایندھن بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو قالوا نعم، یہی معاملہ جو ہے وہ اہل جہنم کی طرف سے ہوگا کہ جب اہل جنت ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں بالکل یہی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ کون لوگ تھے جو خود بھی اللہ کے رستے سے روکے؟ صدہ یا سدو اصل میں لازم اور متعدی دونوں معنی میں آتا ہے۔ لازم کے کیا معنی ہے کہ خود رک جانا، متعدی کے معنی ہے کسی اور کو روک لینا۔ تو صدہ یا سدو خود رک جانا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ تو الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو خود بھی رکے اللہ کے دین سے، اللہ کے رستے سے، اور دوسروں کو بھی روکا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر اس میں کجی تلاش کرتے رہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رستے سے روکنا صرف معاملہ مشرکین اور کفار کا نہیں ہے، مسلمان بھی روکتے ہیں، اپنی سیرت اور کردار سے روکتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کا وہ قول آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ سچی کتاب اور کوئی کسی کتاب کو اس کا ہم پلہ نہیں پاتا، لیکن جب میں مسلمان قوم کو دیکھتا ہوں تو ان سے زیادہ گری ہوئی اور ان سے زیادہ رسوا اور ان سے زیادہ ذلیل قوم اور کوئی میں نہیں پاتا۔ یہ کس بنیاد پر؟ گویا کہ ہم نے اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنی سیرت، اپنے لین دین سے اسلام کو بدنام کیا۔ اگر کوئی شخص اسلام کی طرف قدم بڑھاتا بھی ہے تو مسلمانوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب جسے معلوم ہو کہ جناب دو مذہبی گروہوں کے درمیان تصادم ہو گیا اور اس میں 25 افراد جہاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، وہ کیا تصور کریں گے اسلام کا؟ اسلام کے معنی کے اندر سلامتی موجود ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کے بالکل برعکس اگر معاملہ ہو کہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ سینوں میں خنجر گھونپے جا رہے ہوں، ایک دوسرے کو ہلاک کیا جا رہا، تو اسلام کے بارے میں کیا تصور قائم ہوگا؟ تو گویا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ میں صرف وہ کافر اور مشرک کی مراد نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی مراد ہیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی ایسے شخص کے لیے جس کے اندر وہ حق کی طلب موجود ہے، جس کے اندر حق کی پیاس موجود ہے، اور وہ وہاں پہنچنا چاہتا ہے لیکن مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر جو بیک گیئر لگا جاتا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ہمارے ہاں کہنے والوں نے کہا تھا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کی یہ وحشیانہ سزائیں جو ہیں وہ کسی درجے میں جو ہے وہ قابل عمل ہے ہی نہیں۔ کہنے والا کون تھا؟ ایک مسلمان۔ اور وحشیانہ سزائیں کا یہ جو اصطلاح ہے یہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زبان سے آپ نے سنی ہوگی کہ وحشیانہ سزاؤں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ ہاتھ کاٹ دو اور پتھر مار مار کر رجم کر دو اور فلاں کر دو اور فلاں کر دو اور کوڑے لگا دو، اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ اب یہ ان کا خود ساختہ اسلام ہے۔ یہ بھی گویا کہ یصدون عن سبیل اللہ، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ اسی طرح یہ قول کہ جی ہماری معیشت تو سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، یہ قول اپنے اندر انتہائی بغاوت اور سرکشی لیے ہوئے۔ وہ سود کے جو اللہ کے نزدیک وہ جرم ہے جس کے بارے میں قرآن میں الفاظ موجود ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے۔
لیکن یہ کہ سودی معیشت کے بغیر تو سودی معاملے کے بغیر تو ہماری معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ خود بھی رکے اللہ کے دین سے، اللہ کے رستے سے، اور دوسروں کو بھی روکا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہے۔ قرآن میں بہت پیارے انداز میں آیا کہ جو قرآن کی محکم تعلیمات ہیں وہ تو اٹل ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے، کوئی روگ پڑ چکا ہے، وہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس کے اندر کہیں کسی درجے میں بھی مشتبہات ہیں، جہاں اشتباہ کی گنجائش موجود ہے۔ جس طرح مکھی جو ہے ہمیشہ گندگی کی تلاش میں ہوگی، صاف ستھری جگہ ہے کچھ نہیں، لیکن تھوڑا سا کسی جگہ نجاست رکھ دیجئے تو تمام مکھیاں اکٹھی ہو کر وہاں جمع ہو جائیں گی۔ یہی معاملہ اگر مسلمانوں کا بھی رہا کہ قرآن سے بھی انہوں نے صرف انہی چیزوں کو حاصل کیا کہ جس کے اندر اشتباہ کا پہلو ہے، جس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے، اور جو محکمات ہیں اس معاملے میں گویا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں اور ان کو بھی اپنی عریانی کا احساس نہیں۔ تو الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہاں مجھے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد آئی، پھر آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک خط آپ نے کھینچا، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دے گا، یہ صراط مستقیم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی راہ، وہ رستہ جو اللہ نے اس نظام شریعت، اس دین اسلام کو گویا کہ یہ رستہ ہے کہ جس پر تم چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر حضرت نواز فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اور اس رستے میں ادھر ادھر کئی دروازے ہیں جن پر بڑے خوشنما پردے لٹکے ہوئے ہیں، بڑے دیدہ رنگ ہیں، دیدہ زیب ہیں، لوگوں کو کھینچنے والے ہیں، اور یہ پردوں کی اوٹ میں، ہر پردے کی اوٹ میں شیطان موجود ہے کہ جو اس رستے پر چلنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس رستے پر چلنے والوں کی اکثریت جو ہے اس منزل تک نہیں پہنچ پاتی، بلکہ ان دروازوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ کوئی نفس پرستی کے دروازے میں داخل ہو گئی، کوئی دولت پرستی کے دروازے میں داخل ہو گئی، کسی کے اندر شہوت اتنی ہے کہ اس رستے کے اندر داخل ہو گئی، کسی اور حرام کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب یہ مختلف رنگین دیدہ زیب پردے ہیں کہ جس کی آڑ میں شیطان ہے کہ جو انہیں وہاں سے اٹریکٹ کر رہا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں جو کج رستے ہیں، جو دروازے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کا، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے مابین ایک آڑ اور دیوار ہو۔ حجاب کہتے ہیں اوٹ کو، حجاب اصل میں یہ جو خواتین اپنے چہرے پر لیتی ہیں، یہ بھی گویا کہ اوٹ میں آ جانے والی بات ہے، جس سے آپ کا مخاطب آپ کے سامنے ہے لیکن خاتون کا چہرہ جو ہے وہ اوٹ میں آ گیا، یہ حجاب ہے۔ یہی اگرچہ یہ لفظ نہیں ہے لیکن سور کا لفظ استعمال ہوا ہے، سور کہتے ہیں فصیل کو اس سورہ حدید کے اندر، اور تمام مفسرین نے اس آیت کی تشریح کے اندر سورہ حدید کی اس آیت کو ضرور کوٹ کیا کہ جہاں فرمایا گیا کہ تم دیکھو گے اس دن منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، کہ ان کے درمیان جو ہے کہ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے میں سے تھے، تمہارے پڑوسی بھی تھے، تمہارے اعزاء و اقارب میں سے بھی تھے، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ وہاں الفاظ آئے ہیں کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے مابین ایک فصیل قائم کر دی جائے گی۔ اب وہ دیوار ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہی بات عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ ایک شخص جس نے دیوار چین کی تصویر نہ دیکھی ہو، اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے، جس پر کئی گھڑ سوار جو ہے بیک وقت گھوڑے دوڑا سکتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے اس تصویر کو اس طرح دیکھا ہے تو ان کے ذہن میں تو وہ تصور بالکل واضح ہوگا، لیکن دیوار چین سے مراد جو ہے وہ تو ایک دیوار لی جاتی ہے جو ہمارے ذہن میں دیوار کا تصور ہے۔ یہی معاملہ وہاں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے مابین جو ہے ایک فصیل اور ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے درمیان میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے اہل جنت، اور جو باہر رہ جائیں گے وہ اہل جہنم ہوں گے۔ تو وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے مابین ایک حجاب، ایک آڑ یا ایک دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اس فصیل کے اوپر یہاں وہ لوگ ہوں گے جو اعراف والے ہیں۔ اعراف اصل میں جگہ ہے عرف ان کی، عرف ہمارے ہاں بھی عام طور پر مستعمل ہوتا ہے جان پہچان والی شے، لیکن عربی زبان میں عرف کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو بہت نمایاں ہو، سطح مرتفع ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز آ گئے، تو سطح مرتفع کی جو چوٹی ہے اسے عرف کہتے ہیں۔ اسی طرح مرغے کے سر پر جو کلغی ہوتی ہے وہ گویا کہ بلند ترین چیز ہے، اور بڑی اگر خوبصورت کلغی ہے تو مرغا تو آپ بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ کی نگاہ اس کی کلغی پر پڑے گی، اس کے لیے بھی لفظ عرف آتا ہے۔ تو اعراف گویا کہ کسی ایسی جگہ کے رہنے والے جو ذرا بلند جگہ پر ہے، جو سطح مرتفع پر ہے، اور اس کی چوڑائی اور طوالت کتنی ہے ظاہر ہے کہ اس کا اندازہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ تمام لوگ کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیوں والے پلڑے ہم وزن ہو گئے، اس بات پر بھی تقریباً تمام کا اتفاق ہے، اگرچہ اصحاب اعراف کے بارے میں اور بہت سی آراء بھی موجود ہیں،
لیکن یہ وہ نقطہ مشترکہ ہے کہ جس میں تمام مفسرین جو ہیں گویا کہ اس کے قائل ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے نیکیوں والے اعمال والا پلڑا اور بدی کے اعمال والا پلڑا برابر ہے، گویا کہ ان کے اندر جو ہے وہ نیکیاں بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی موجود ہیں، یہ اعراف والے ہوں گے جن کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اہل جنت ہے یا اہل جہنم۔ اگر نیکیوں والا اگر پلڑا دایاں جو ہے وہ اگر جھک جاتا ہے تو اہل جنت میں سے ہو گئے، اگر کہیں بدی والا جھک گیا تو اہل جہنم میں سے ہو گئے، ان کے دونوں پلڑے برابر ہیں۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اس اعراف کے اوپر وہ جو بلند جگہ ہے جو اس جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس پر رجال، رجل کی جمع رجال ہے، اور قرآن میں رجال کے لفظ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا اکثر و بیشتر۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ جواں ہمت لوگ، وہ جواں مرد، وہ کہ جو پامردی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو کوئی تجارت اور کوئی کاروباری دنیاوی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اہل ایمان میں وہ رجال ہوں گے، وہ جواں ہمت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کر دکھایا۔ یعرفون کلا بسیماہم، اور وہ انہیں پہچان لیں گے، اصحاب اعراف انہیں اپنے ان چہروں سے، اپنی ظاہری حیث سے ان کو پہچان لیں گے۔ کن کو؟ اہل جنت کو۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ پکاریں گے اصحاب جنت کو کہ تم پر سلامتی ہو، مبارکباد، تہنیت، اصل ابدی کامیابی، ہمیشہ ہمیشی کامیابی اب تمہارے حصے میں آنے والی ہے۔ یہ اصحاب اعراف ہے جو اس بلند اور جہنم کے مابین ہے۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ اصحاب اعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہم یطمعون، طمع کس معنی میں آتا ہے؟ کسی شے کی آرزو اور تمنا ہونا، لالچ ہونا۔ اگرچہ ان کے اندر یہ لالچ موجود ہے، یہ آرزو اور تمنا موجود ہے کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہم یطمعون، انہیں اس کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہوں کو پھیرا جائے گا ان لوگوں کی طرف کہ جو اصحاب جہنم ہیں، یہاں صرفت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ کسی کریہ منظر کو دیکھنے کے لیے انسان از خود ادھر نہیں دیکھتا۔ کسی جائے حادثہ سے آپ گزرے جہاں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس قسم کی کوئی شے، ظاہر ہے کہ آپ فوراً اپنی نگاہیں اٹھا لیں گے۔ یہی معاملہ اصحاب اعراف کا ہوگا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اب جب ان کی نگاہوں کو لوٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا کن لوگوں کی طرف؟ تلقاء اصحاب النار، اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یہ فوری ریئیکشن ہے، ریفلیکس ریئیکشن جسے کہتے ہیں۔ فوراً وہ پناہ مانگے گیا، پروردگار کہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے۔ اس لیے کہ اس بات کا احساس اور ادراک تو ان کے اندر ہے نا کہ ابھی ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، ہمارے نیکیوں والے اعمال کا پلڑا جو ہے اور بدیوں والے اعمال دونوں برابر ہیں، ہمارے بارے میں دونوں فیصلوں کا امکان موجود ہے، یا تو ہمیں کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے، اور ہمارے اندر تو یہ یقیناً اسی بات کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور جب ان کی نگاہوں کو جبراً اہل جہنم کی طرف پھیرا جائے گا کہ ذرا ان کا انجام دیکھو، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور اس کا ذکر مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر باقاعدہ، جس طرح کوئی شخص جسے آپ تصویر لفظی کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا کہ انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آیات کا ان کا مطالعہ کیجئے تو بالکل وہ مکالمہ اصحاب اعراف کے درمیان جیسا کہ یہاں موجود ہے اور کئی مقامات پہ موجود ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہوں کو اصحاب نار کی طرف، جہنم والے کی طرف، جہنم والوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو فوراً کہیں گے پروردگار کہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دیجو، کہیں ہمارا انجام کار کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اب یہی اصحاب اعراف جہاں انہوں نے اصحاب جنت کے لیے سلام علیکم، مبارکباد اور تہنیت، اہلا و سہلا و مرحبا، یہ الفاظ کہے تھے، اہل جہنم کے لیے ان کے لیے بھی وہی الفاظ ہیں، یعرفونہم بسیماہم، ان کو بھی وہی الفاظ آ گئے، ان کے چہروں سے وہ شناخت کر رہے ہیں۔ گویا کہ ابھی وہ اہل جہنم ہے کہ جو ابھی جہنم میں نہیں پہنچے، لیکن اس کے باوجود چہروں پر سیاہی ملی ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ وجوہ یومئذ مسودہ، جس طرح سیاہ چہرے ہوتے ہیں، اترے ہوئے چہرے، کملائے ہوئے چہرے، ووجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ، بہت ہی پشبردہ چہرے، اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے انتہائی چمکدار اور بہت روشن چہرے ہوں گے۔ تو یعرفونہم بسیماہم، ان کو وہ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تو اصحاب اعراف کہیں گے کہ تمہارے کسی کام نہ آئی تمہاری جماعت،
تمہارا وہ جتھا، تمہاری وہ چوپال جو تمہارے حواری تھے دنیا کے اندر، جو تمہارے دست و بازو تھے، جن کے ساتھ مل کر تم وارداتیں کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ مل کر تم اہل ایمان کو تختہ مشق بنایا کرتے تھے، آج ان میں سے تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ تمہارے جھوٹے معبود جن پر تمہیں بڑا مان تھا کہ ہمارے کام آئیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام سے ہم ڈنڈوت کر رہے ہیں، ان کے نام سے ہم جو نظر نیاز کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، آخر کس لیے؟ آخر ایک دن آئے گا نا جس دن یہ ہمارے کام آنے والے ہوں گے۔ تو کہاں گئی تمہاری وہ جمعیت، کہاں گئے وہ تمہارے شفاعہ، جیسا کہ اگلی آیات میں آ بھی جائے گا، ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی وہ تمہاری استکبار کی روش جو دنیا میں تھی، جس طرح تم اکڑ کر چلتے تھے، جس کا ذکر جو ہے سورہ قیامہ کی بالکل آخر میں فرمایا گیا، وَذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، حضور کی دعوت کو رد کرنے کے بعد بڑا اکڑتا ہوا چال چلتا ہوا اپنے گھر والوں میں جو ہے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ تمہاری اکڑ والی چال جو ہے وہ آج کہاں گئی؟ آج تو تمہارا معاملہ جو ہے سوائے اس کے کہ چیخ و پکار ہے، نالا و شیون ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کی بات پر عمل کیا ہوتا تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ یہ تمام نالا و شیون جو اہل جہنم کا ہوگا۔ تو قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تو تمہارے آج کسی کام نہ آ سکا، نہ تمہاری وہ چوپال، نہ وہ تمہاری بیٹھک اور جماعت، اور نہ ہی تمہارا وہ تکبر اور گھمنڈ جو تم کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا یہی اہل جنت وہ نہیں ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے؟ اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تو رحمت رکھی ہی نہیں۔ دیکھیے اللہ کا لفظ ان کفار کی زبان سے یہاں بھی ادا ہو گیا۔ انہی کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ اس دنیا میں جس طرح تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، جس طرح اس دنیا میں مفلس ہو، قلاش ہو، اور جو تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہوئی تو آخرت میں بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اور آج یہ وہ لوگ ہیں جو شادہ و فرحاں جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، یہی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں تو اللہ کی رحمت کی کوئی جو ہے وہ، جسے آپ کہیے کہ کوئی ایک شمع تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں ان کا یہ قول تھا کہ جس طرح اس دنیا میں تم بالکل ذلیل و رسوا ہو، جو معاملہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ ہے یہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا، انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ کہ جس میں تمہارے اوپر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی غم اور کسی قسم کے الم سے تم دوچار ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب یہ جہنم والے جو ہیں اصحاب جنت سے کہیں گے، اس سے پہلے اصحاب جنت کا مکالمہ اصحاب جہنم سے تھا، اب جہنم والے کہیں گے اصحاب جنت سے ان افیضوا علینا من الماء۔ یہاں دیکھیے بالکل انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ اتنا قرب ہے کہ جہنم والے دیکھ رہے ہیں کہ اہل جنت کو جو ہے وہاں کے بہت ہی ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، وہاں دودھ کی نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور شہد کی نہریں بھی ہیں، اور ہر قسم کی ان کی جو ہے آؤ بھگت ہو رہی ہے، ہر نوع کا انہیں جو نعمت حاصل ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہماری طرف بھی ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا حصہ میں بھی پہنچا دو، کچھ پانی ہمارے لیے بھی مہیا کر دو۔ اس لیے کہ وہاں تو پینے کے لیے کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا جہنم کا پانی ہوگا، یا یہ کہ زخموں کا دھون پیپ ہوگی، یا یہ کہ کسی جگہ فرمایا گیا کہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے انہیں پیش کیا جائے گا پینے کے لیے۔ یہ اہل جہنم کا معاملہ ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور کہیں گے اصحاب نار جہنم والے جنت والوں سے ان افیضوا علینا من الماء، ذرا تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، پیاس کی وجہ سے ہمارے حلق میں بھی جو ہے وہ کانٹے جو ہے اگے ہوئے ہیں اور بہت برا حال ہے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت میں نعمتیں دی ہیں، جو رزق تمہیں یہاں فراہم کیا گیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے ہمیں بھی پہنچا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ان جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دے دیا۔ دیکھیں اس سے پہلے اسی صورت میں ہم وہ لفظ پڑھ چکے ہیں جہاں فرمایا گیا تھا، بلکہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے لے ہی آؤں، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی ان سے کہیے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کو حرام ٹھہرایا جو زینت کے اعتبار سے بھی ہیں اور رزق کے اعتبار سے بھی ہیں۔ یہ اعلیٰ پوشاک پہننا ہے، بہترین پہناوا ہے، کھانے پینے کے لیے بہت اچھی چیزیں اللہ نے حرام تو نہیں ٹھہرائی۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صرف 2 رکوع پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تمام چیزیں جو ہیں تمام لوگوں کو دے دی ہیں، جیسا کہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ اس دنیا کی بقعت اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی یہاں سے نہ دیتا،
یہ نعمتیں اللہ کی، یہ رزق، فراوانی اور ہر قسم کی جو ہے سہولت اور آسائش ان لوگوں کو بھی میسر ہے، اگرچہ اہل ایمان میں سے بھی بہت سے جو اس سے تمتع کرتے ہیں، اصحاب ثروت ہیں، دولت والے ہیں، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت اور آخرت کے بعد تو یہ نعمتیں خالص ہوں گی اہل جنت کے لیے۔ اسی کا گویا کہ دوسرا عکس ہے جو یہاں فرما دیا گیا کہ جب اہل جہنم جو ہے فریاد کریں گے کہ ہم تک بھی کچھ یہ پانی اور کچھ رزق جو تمہیں دیا گیا، جنت کے میوے ہیں، جنت کے پھل ہیں، کچھ ہم تک پہنچا دو، تو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دے دیا ہے، آج ان میں سے کوئی حصہ جو ہے کافروں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ دیکھیں یہاں جو اصطلاح استعمال کی ہے قرآن نے کہ کافر کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھ دیا، بلکہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کھیل تماشے ہی کو اپنا دین سمجھ لیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج ایک عنصر موجود ہے کہ دینی جو بھی رسومات ہیں، جو بھی اس کے اندر جو مختلف ریچولز ہیں، وہ سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں رہے۔ محفل نعت ہو رہی ہے، محفل سماع ہو رہی ہے، اور بالکل وہی جو کسی میوزیکل کنسرٹ کا انداز ہوتا ہے اسی انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر داد دی جا رہی ہے، اسی طرح نعرے مارے جا رہے ہیں، اسی طرح اچھل کود ہو رہی ہے، بے ہنگم قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، کہنے کو کوئی دین کے ایک شاعر پر کام کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنے دینی تصورات کو، دینی معمولات کو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں سمجھا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا، کھیل اور تماشا کون سی شے ہوتی ہے جسے آپ سیریس نہ لیں، ٹیک اٹ ایزی۔ یہ دین کا معاملہ جی اصل شے تو اصل میں وہ حقوق العباد ہیں، باقی نمازیں تو اللہ کے لیے پڑھنی ہیں نا، اللہ معاف فرمائے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اگر کوئی برائیاں ہیں، کچھ انسان کے اندر عیب ہیں، وہ ستار العیوب ہے، وہ تمہارے تمام عیبوں کو، تمام تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا۔ ہاں یہ چیزیں ہیں جس میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کوئی وعدہ خلافی نہ کرو، ٹھیک ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اس کی آڑ میں ان چیزوں کا انکار کر دینا، یہ بھی گویا کہ کسی شے کو سیریس نہ لینا، اس کے مترادف ہوا نا، اس کو بالکل ایزی لے رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں سمجھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، بس یہاں کی فوری منفعتیں ہیں، یہاں کی چمک دمک ہے، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں کی آرائش ہے، اسی کے زلف گلا گیر کے ہم اسیر ہو چکے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج کے دن ہم نے ان کو اسی طرح بھلا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح انہوں نے آج کے دن کو بھلائے رکھا تھا۔ دل میں اگر کہیں کو خیال پیدا بھی ہوتا تھا کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، حرام کھایا ہے، حرام کام کیا ہے، تو فوراً تھپک تک کر سلا دیتے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو غفور و رحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ تو یہ تصورات اگر انسان کے شامل حال رہے تو فرمایا جس طرح انہوں نے آج کے دن کو ملاقات جو ہے اس کو بالکل ذہنوں سے اوجھل کیے رکھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی روپیہ پیسہ ہے، کثرت مال ہے، اس کی طلب ہے جو انسان کو اس کے رب سے بھی اور آخرت سے بھی بالکل غافل کر دیتی ہے۔ تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، آج ان کی نایا و شیون جو ہے، آہو فغاں، آج گویا کہ ان کے کسی کام آنے والی نہیں، جس طرح انہوں نے آج کے دن کو، اس آخرت کو، قیامت کے دن کو بھلائے رکھا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو یہ ہماری آیات کے ساتھ ہنسی، تمسخر، ٹھٹھا اور استہزاء کرتے رہے، جنہوں نے دین ہی کو لہو و لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عید میلاد النبی کے موقع پر ابھی کہ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، وہ جس قسم کے گلوس نکلتے ہیں، جس طرح کے بھگڑے ڈالے جاتے ہیں، اب تو باقاعدہ میوزک کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے، یا میوزک سے ملتے جلتے کچھ اور اس قسم کے صوت و آہنگ جو ہیں اس قسم کے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہی ایفیکٹ جو میوزک کا ہوتا ہے ان کی وجہ سے انسان اس کو طاری کر لیتا ہے، اور اس میں سب کچھ ہے، ہر قسم کی چیزیں جو ہے، آپ کو منکرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں کہنے کو دین کا معاملہ، لیکن یہ کہ اس کو سوائے ہنسی کے، سوائے مذاق کے، لہو و لعب کے، کھیل اور تماشے کچھ نہیں۔ تو اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے اہل ایمان کا، جس کو فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو گے تو آخرت بھی یاد رہے گی، اللہ کو یاد رکھو گے تو بعد سے بعد الموت بھی یاد رہے گی، جنت اور جہنم بھی یاد رہے گی، یہ تمام چیزیں بھی تو حقائق ہیں نا، الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق، ہر شے حق ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے، یہ دینی تصورات تمہارے پیش نظر رہیں گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حدیث قدسی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بارش بھر بڑھتا ہے تو میں ہاتھ بڑھ اس کی طرف بڑھتا ہوں،
اگر کوئی بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو ملا اعلیٰ کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہوں. یہ تو اللہ اور خالق و مخلوق کے درمیان رشتہ ہے. فاذکرونی اذکرکم. اس کے بالکل برعکس معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. تو آج ہم نے ان کو اسی طرح بھلا دیا جس طرح انہوں نے ہمیں بھلائے رکھا، اور یہ آخرت کا تصور اور قیامت کا تصور ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون. اور جو یہ ہماری آیات کے ساتھ طنز بھی اور تمسخر بھی رہے، استہزاء بھی اور لہو و لعب کی کیفیت اختیار کیے رہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ غیبی حقائق کی جن کو ہم مانتے ہیں، جن کو تسلیم کرتے ہیں، کاش کہ ہمارے لیے وہ اصل حقیقتیں بن جائیں. ان پر ہمیں اتنا ہی ایمان ہو جس طرح کہ آنکھوں دیکھی باتوں پر ایمان ہوتا ہے. اگرچہ یہ بہت اونچا مقام ہے جس کو حضور نے فرمایا مقام استحسان ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی بندگی اور غلامی کرو گویا کہ اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگر تم نہیں دیکھ پاتے تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.